أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ ہود۔ آج آیت نمبر 20 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے 19 پہ چھوڑا تھا، بلکہ 20 بھی تھوڑا کر لیا تھا، تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الولی الحمید اسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ وہدانا لدینہ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، نحمدہ علی نعمہ العظیمۃ وآلائہ الجسیمۃ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو حمایتی و مددگار اور بے حد تعریف والا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا اور اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ہم اللہ کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے احسانات پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آپ کو پتہ ہے 12واں پارہ ہے، سورۃ الہود ہماری چل رہی ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہے۔ یعنی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اس میں کجیاں تلاش کرتے ہیں اللہ کے دین میں، اور لوگوں کو متنفر کرتے ہیں۔ پھر تو ہم دیکھ لیں کہ یہی بات کو کنٹینیویشن ہے اسی بات کا آیت نمبر 20 میں۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اولئکا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہی وہ لوگ ہیں، لم نہ یکونو، وہ تھے معجزین یا عاجز کرنے والے، فی الارضی زمین میں، وما اور نہیں، کانا تھا، لہم ان کے لیے، من دون اللہ، من دونی سوائے اللہ، اللہ کے، من اولیاء کوئی مددگار، یضاعفو وہ گنا کیا جائے گا، لہم ان کے لیے، یہ دگنا ہے، سوری وہ نہیں ہے، یضاعفو دگنا کیا جائے گا، یضاعف ہوتا ہے دگنا کرنا، ڈبل کرنا، یضاعفو دگنا کیا جائے گا، لیے ہم ان کے، ہم ضمیر ہے، لہم ان کے لیے، العذاب عذاب، ما نہیں، کانو تھے وہ، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، وہ طاقت رکھتے، السمع سننے کی، وما اور ما نہ ہی، وما اور نہ ہی، کانو تھے وہ، یبصرون وہ دیکھتے۔ تو رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سنی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ تو پہلے ہم آیت نمبر 21 کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔
جی تو ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. جی آیت ہمارے سامنے ہے. تو اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے لیے عذاب دنیا نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے، نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا. من اولیاء وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا، بلکہ یضاعف لہم العذاب، بلکہ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا. وما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، یہ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ دیکھتے ہی، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یعنی یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اس میں کجیاں تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کو متنفر کرتے ہیں اللہ کے دین سے، اللہ کے کلام سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اتباع ہدایت اور جنت سے اوروں کو روکتے رہے اور اپنا طریقہ ٹیڑھا ترچھا ہی تلاش کرتے رہے، کجی تلاش کرتے رہے دین میں، ساتھ ہی قیامت اور آخرت کے دن کے بھی منکر رہے، اسے مانا ہی نہیں. تو یاد ہے کہ اللہ کے ماتحت ہیں، وہ ان سے ہر وقت انتقام لینے پر قادر ہے. کوئی بہن میوٹ کرنا بھول گئی، اپنے آپ کو پلیز میوٹ کر لیں. اگر چاہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ ان کو پکڑ لے، لیکن ان کی طرف سے تھوڑی بھی ڈھیل انہیں مل رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتے ہیں نا. جب ڈھیل دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سب اچھا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اصل میں فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں، ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی ان کا حق سے اعراض اور بغض اس انتہا تک پہنچا ہوا تھا کہ یہ اسے سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب وما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون، کہ وہ یعنی ان کا حق سے اعراض کرنا اور بغض سے انتہا تک پہنچا ہوا تھا کہ وہ حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے. مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو کان اور آنکھیں تو دی تھی، سما یعنی سما سننے کی طاقت بھی تھی، اور یبصرون بصر سے باسوادرا ان کو بصارت بھی دی تھی، دیکھنے کی دیکھتے بھی تھے، آنکھ بھی تھی، سما بھی تھی، بصارت بھی تھی، دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، سب کچھ تھے. لیکن دین کے لیے یہ طاقتیں ان کی سلب ہو چکی تھی، یہ سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے. یا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو کان اور آنکھیں تو دی تھی، لیکن انہوں نے ان سے کوئی بات نہ سنی اور نہ دیکھی، نہ حق کو پہچانا، نہ سننے کی کوشش کی، نہ دیکھنے کی کوشش کی، نہ عمل کرنے کی کوشش کی. اسی بات کو سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، نہ ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا، نہ ان کی آنکھوں اور دلوں نے، کیونکہ وہ حق سننے سے بہرے تھے، کان ہوتے ہوئے بہرے تھے، اور آنکھ ہوتے ہوئے حق دیکھنے سے اندھے بنے ہوئے تھے. وہ پیغمبر اور قرآن اور کتاب اللہ کا پیغام ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جس طرح کے وہ جہنم میں جب داخل ہوں گے تو سورۃ الملک آپ پڑھتی ہیں نا رات کو سونے سے پہلے، تو مغرب کے بعد اس میں یہ لوگ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے، نسمع یعنی ہم سما سے سنتے، ناقل اور عقل رکھتے، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج جہنم میں نہ جاتے. یعنی اللہ نے ہمیں فیکلٹیز دی تھی، آنکھ کان دل سب دیتے، تمام اوزار جتنے بھی ہمارے، ان میں جو ہے آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، اور پھر جو ہے دل سے وہ سمجھتا ہے، سوچتا ہے. تو یعنی ان فیکلٹیز کو ہم نے استعمال کیا ہوتا، آنکھ سے دیکھا ہوتا حق کو، کان سے سنا ہوتا حق کو، اور دل میں اتارا ہوتا، دل سے جو ہے مانا ہوتا حق کو، تو آج ہم فی اصحاب السعیر، صاحب سعیر نہ ہوتے، یعنی جہنم میں نہ جل رہے ہوتے، یہ وہاں پر اقرار کریں گے. تو یہ فیکلٹیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کہا، آنکھ کان اور دل کے متعلق سوال بھی ہوگا کہ اس کو استعمال کیا کہ نہیں. آیت نمبر 21 میں ہم دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 21 انشاءاللہ. اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا، انفسہم انفس نفس کی جمع، ہم اپنی انفسہم اپنی جانوں کو،
ودلہ وہ اور دلہ گم ہو گیا ان سے ہم ان سے ماں جو کچھ کانو تھے وہ یفترون وہ گھڑا کرتے، وہ افتراء پردازیاں کرتے، وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ تو آخرت کے دن کیا ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے جھوٹی افتراء پردازیاں کی تھی اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، کتاب کے خلاف، اور 19 اور 20 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، خود بھی نہیں چلتے تھے اور اس میں ٹیڑھ اور کجیاں تلاش کرتے تھے، ٹیڑھا پن نکالتے تھے، غلط چیزیں اس میں تلاش کرتے تھے، آخرت کے بھی منکر تھے، قیامت کے بھی منکر تھے، اور اس کو مان کر ہی نہیں دے رہے تھے حق کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انتقام لینے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ آیت کی طرف آتے ہیں اولئک الذین خسروا انفسهم، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، خسارے میں ڈالا۔ اور وضل عنہم، اور جو ما کانوا یفترون، اور جو جھوٹ وہ گھڑ گھڑ کے لاتے تھے وہ سب ان سے گم ہو گیا قیامت کے روز۔ کبھی جادوگر کہا، کبھی کہا کہ کوئی پڑھاتا ہے، کوئی املا کراتا ہے، کبھی مسحور اس کو ان کو کہ سحر زدہ ہیں اللہ کے رسول۔ تو جو کچھ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا تھا وہ سب ان سے قیامت کے دن کھو گیا۔ یعنی یہ ہے کہ آخرت کی نسبت سے کفار جو ہے، آخرت کی نسبت کے اعتبار سے کفار سے جو ہے فروغ و شرح کے مکلف ہے، یہی ہے وہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور خود اپنے آپ کو جہنمی بنایا، حالانکہ حق آ چکا تھا، جہاں کا عذاب ذرا سی دیر کے لیے بھی ان سے کم نہیں ہوگا۔ وہ آگ میں بھڑک رہے ہوں گے، خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم نے سن لیا ہوتا، عقل سے کام لیا ہوتا، حق کو مان لیا ہوتا تو ہم آگ میں نہ جل رہے ہوتے۔ اور آگ کے شعلے تو آپ کو پتا ہے کہ تیز ہی ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے گھڑ گھڑ کے اللہ کی طرف سے جھوٹ بولا تھا اور بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا، تو وہ بت بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، اور بلکہ وہ بت بھی ان کے ساتھ جلیں گے۔ وقود الناس والحجارہ، کہ لوگ اور پتھر جو ہے جن کو پوجتے تھے وہ کیا بن جائیں گے، ایندھن بن جائیں گے، ایندھن ان کے ساتھ جلیں گے، اور وہ سب ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کے شرک سے صاف مکر جائیں گے۔ تو انہیں باعث عزت سمجھتے تھے یہ لوگ دنیا میں، لیکن در حقیقت وہ ان کے لیے آخرت میں یہ بت اور شریک جو تھے باعث ذلت ہو جائیں گے ان کے لیے، اور کھلے طور پر اس بات کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ ان مشرکوں نے انہیں پوجا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے تھوڑی کہا ہے کہ بتوں کو پوجو اور شرک ٹھہراؤ، تو وہ کہیں گے کہ تم نے تو ہمیں پوجا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 22 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ آیت 22، لا نہیں، جرما کوئی شک، انا بے شک، ہم وہ، انہم بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، ہم وہی ہیں، الاخسرون جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ جب الف آ جاتا ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے نا، اخسرون، جو الاخسرون جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، یہی جو آیتوں میں ہم پڑھتے رہیں کہ بے شک یہی لوگ ہیں جو آخرت میں ضیاءکار ہوں گے، آگ میں جلیں گے، اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی سر سے ڈالا جائے گا اور وہ جا کے ان کی آنتوں تک کو کاٹ جائے گا۔ تو ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، لا جرم انہم فی الآخرتی ہم الاخسرون، بے شک یہ لوگ آخرت میں ضیاءکار ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے، خسارہ پانے والے ہوں گے، آگ میں جل رہے ہوں گے۔ ان کے سروں کے اوپر سے جو ہے گرم پانی ڈالا جائے گا جو اندر جا کے ان کی انتریوں کو، پیٹ کو، سب کو جو ہے گلا دے گا۔ تو ہلاکت اور نقصان کی خبر دی اللہ نے، یقیناً یہی لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ جنت کے بدلے جہنم کے گھڑے ہوں گے ان کے لیے، نعمتوں کے بدلے جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور جو ہے کھولتا ہوا پانی ان کو، گرم پانی انہیں ملے گا، اور جو ہے ان کو لہو اور پیپ جو ہے جو ان کی آنکھوں سے، ان کے جسم سے جو نکلے گا وہ ان کو پلایا جائے گا۔ اتنا برا ان کا جو ہے حال ہوگا، اور یہ بے شک بہت سخت گھاٹے میں رہیں گے۔ اس کے بعد نمبر 23 دیکھتے ہیں ہم، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔
انا بے شک الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، وہ عاملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، و اخبتو اور عاجزی کی، الا طرف ربہم اپنے رب کے، اولئکا یہی لوگ ہیں، اصحابو ساتھی، الجنتی جنت کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خلد سے خے لام دال، خا لام دال خلد، خالد ہم نام بھی رکھتے ہیں نا، تو رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ انشاءاللہ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ہم ایمان کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایمان کی تعریف، تو ایمان کے لغوی معنی ہیں تصدیق کرنا اور اقرار کرنا۔ لا الہ الا اللہ زبان سے کہا اور اقرار کیا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، تو لغوی معنی ہیں ایمان کے تصدیق کرنا اور اقرار کرنا، اور شرعی معنی ہے دل میں عقیدہ رکھنا، زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، یعنی زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل میں بھی اس کا عقیدہ رکھنا پکا سچا، اور پھر اس کو اعضاء کے ساتھ عمل کرنا اپنے جوارے سے، ہاتھ پیر، جیسے کہ کوئی مسلمان ہوتا ہے فجر کے وقت تو فوراً ظہر کا وقت ہوتا ہے تو وہ فوراً اس کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ وہ اب سجدے میں گرتا ہے کہ نہیں، اپنے جوارے سے بھی اقرار کرتا ہے کہ نہیں۔ تو کسی چیز کے بارے میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے ٹھوس عقیدہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقین پورا ایمان ہے۔ تو ایمان کیا ہے کہ پورا یقین ہونا چاہیے، تو یقین جو ہے پورا ایمان ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ غیب پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی کہہ دیا گیا نا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور پہلی کتابیں جو بھی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے کیا ہے، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے عظیم اجر ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا جیسے ہماری آیت میں ہے نا کہ الذین، کیا ہے، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ٹھیک ہے، تو انہیں کے لیے جنت ہوگی۔ وعاملوا الصالحات ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ نیک عمل کیا ہوتے ہیں، ایمان کے بعد نیک عمل کیا ہوتے ہیں، کہ ایمان اور عمل صالح کا تعلق، ایمان اور عمل صالح کا تعلق گہرا تعلق ہے، آپس میں ملے جلے، ایمان اور عمل صالح، ٹھیک ہے، ان کا گہرا تعلق ہے۔ تو ایمان کے ساتھ جو ہے، ایمان کے کیا کیا فائدے ہیں؟ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، نیک اعمال ایمان کا حصہ ہیں، نیک ایمان اور عمل صالح کے فائدے ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے عظیم اجر ہے، ایمان اور عمل صالح کا گہرا تعلق ہے، ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، نیک اعمال ایمان کا حصہ ہے، نیک کام ایمان کی شاخیں ہیں، اعمال سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے فائدے، اس سے کیا ہوتا ہے، جب ایمان لاتے ہیں زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے بھی اس کا ثابت کرتے ہیں، تو واضح کامیابی ملتی ہے۔ اس میں ہے نا سورۃ البقرہ میں ہم المفلحون، کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، پاکیزہ زندگی ملتی ہے، بہترین ٹھکانہ ملتا ہے جنت الفردوس، اور محبت ملتی ہے، برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بہترین اجر ملنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ نیک عمل کرو گے، ایمان لا کے نیک عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے کہ مغفرت کر دیں گے، اللہ بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بلند درجات کا وعدہ کیا ہے، جنت کے باغیچوں کا وعدہ کیا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ نہریں ان کے کنٹرول میں ہوں گی، رائٹ لیفٹ اوپر نیچے جہاں چاہے دائیں بائیں گھما دیں۔ پھر جنت میں مہمانی کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جو چاہے وہ جس کی خواہش کریں وہ ان کے سامنے آ جائے گا، ایون کے درخت بھی ان کے سامنے آ جائیں گے، سارے پھل بھی ان کے پاس آ جائیں گے، یہاں تو جا کے ہمیں توڑنا پڑتا ہے، لانا پڑتا ہے، گروسری کرنی پڑتی ہے۔ نعمتوں والی جنت میں ٹھکانہ ملے گا، نعمتوں سے ہی بھری ہوں گی، اور
ان کو سرو کرنے والے جو لڑکے ہوں گے ان کے لیے آیا ہے کہ ولدان، وہ لڑکے وہ جو لولو موتیوں کی طرح ہوں گے، جیسے خوبصورت موتی. اور جنت میں خوبصورت گھروں کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر شاخیں ہیں، بس اس کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ زبان سے اقرار، پھر دل سے اس کو ماننا، یقین کرنا، پھر جوارے سے بھی کر کے دکھانا، اپنے اعضاء سے بھی. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر شاخیں، بس اس کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور سب سے ادنا شاخ کسی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا. یعنی راستے میں اگر آپ نے کیلے کا چھلکا ہٹا دیا، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، ہٹا دیا کہ کوئی اس پہ گر جائے گا یا اس کو نقصان ہو گیا، تو وہ جو ہے وہ بھی ایک نیکی ہے، سب سے ادنا شاخ ہے اس کی. اور افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے ایمان کی. اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اور حیا ہی آج کل چلی گئی ہے. کپڑے آپ دیکھیں ٹائٹ پہنے جاتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ پہنے جاتے ہیں، یعنی کپڑے پہن کے بھی آپ کو حدیث بھی پتہ ہے نا کہ جو عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آئیں گی تو وہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو جو 50,000 سال پہلے سے آنا شروع ہو جاتی اس سے بھی وہ بھی نہیں آئے گی، اس سے بھی دور ہو جائیں گے. تو سب ایمان کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور سب سے ادنا شاخ کسی اذیت والی، نقصان دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا. تو راستے سے ہٹا دیا کریں، کوئی بھی آپ کو نظر آئے کہ کوئی گر جائے گا، کسی کو چپ جائے گی. اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا جسٹ آف دا حدیث کہ اگر حیا نہ رہے تو اس نہ معاشیتا، تو پھر جو چاہے کر لو. آپ کو پتہ ہے نا بے حیائی پھر کہاں سے کہاں پہنچا دیتی، کتنے بڑے گناہوں میں، دلدل میں انسان گر جاتا ہے. اور لا الہ الا اللہ کہہ دینا میزان پہ جو کہے گا، تو میزان پہ جو 2 ہمارے پلڑے ہوں گے نا جن پہ اعمال تولے جائیں گے، تو ایک پلڑے پہ اگر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہ سب سے زیادہ بھاری ہو جائے گا. تو بہت زیادہ لا الہ الا اللہ کہا کریں. اور جو مرتے وقت کسی زبان پہ لا الہ الا اللہ کلمہ جاری ہو جائے گا تو اس کی بخشش ہے انشاءاللہ. تو کسی کو آپ نزا کا وقت دیکھیں تو اس کو فورس نہ کریں، وہ بہت تکلیف میں ہوتے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، بلکہ خود پڑھنا شروع کر دیں تو وہ انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیں گے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے. اب ہم نے پڑھ لیا، دیکھ لیا کہ ایمان کیا ہے، نیک اعمال کرنے کے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے کے کیا فائدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے. تو رب کون ہے؟ رب کے کیا معنی ہے؟ 3 معنی ہے نا، کوئی بتائے گا کیا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. جزاک اللہ کا خالق، مالک، مدبر، پالنے والا. جی جزاک اللہ. کریٹر، خالق کریٹر، مالک دا اونر، اور پلانر دا مدبر. ٹھیک ہے. تو وَأَخْبِتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جو اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے. اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنت میں جانے والے ہیں. جو ہم نے ساری تفصیل پڑھ لی. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے، جنت میں خلد ہو، یعنی کہ خلد ملے گی ان کو، ہمیشہ رہیں گے وہ انشاءاللہ. پھر آیت نمبر 24 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں. اچھا چلے، میں نے کیا عرض کیا، ایمان کی تعریف کوئی بتائے گا کیا ہے ایمان کی تعریف؟ ایمان کی تعریف لغوی معنی کیا ہے، شرعی معنی؟ ملک. جی بسم اللہ، جی بولیں. ایمان کی تعریف جو آپ نے بتائی ہے ابھی، اس میں یہی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے بات کریں. جی بولیں، کیا تعریف ہے ایمان کی؟ جی بولیں فائقہ جی، آپ بول دیں، کوئی بات نہیں، بولیں. ہاں جی، وہ یہ ابھی آپ نے بتایا نا ایمان کی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ایک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا پورا عقیدہ، پھر جی اس میں یہ کہ آپ باقاعدہ طور پہ پورے اپنے پہلے کلمہ جو ہمارا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہمارا ایمان ہے. اس کے اوپر ہمارا جو ہے جو اس اسلام میں جب داخل ہوتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تو ہمارا سب سے پہلا ایمان کلمہ طیبہ پہ. اس کے بعد ہمارا ایمان جو ہے وہ یہ کہ بھی ہم جتنے بھی جس قسم کے بھی کوئی ایسے توہمات ہیں
ان سے ہم پیچھے رہیں، اور جو ہمارے قرآن پاک میں اور جو ہمیں باقاعدہ طور پہ ہمارا عقیدہ ہے اس کے مطابق ہم چلیں، تو وہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم پکے جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ادخلوا فی السلم مثال لغوی معنی تصدیق، اقرار کرنا، تصدیق کرنا، شرعی معنی دل میں عقیدہ، زبان سے اقرار کرنا، دل میں عقیدہ رکھنا، اور جی، اعضاء کے ساتھ بھی عمل کر کے دکھانا۔ اپنے جزاک پوری اللہ۔ یعنی آپ کی پوری جو آپ کا جو جی پورا باڈی سٹرکچر ہے وہ جی آپ کو پورا شو کرتا ہے کہ آپ کی کیمسٹری جو ہے وہ پورے کے جی پورے آپ اسلام میں داخل ہوئے جی ہیں۔ آپ کا ایمان جو ہے وہ پورا آپ کا فیس، آپ کا باقاعدہ طور پہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ شو کرتی ہے کہ ہاں آپ اس چیز میں پورے کے پورے داخل ہو چکے ہوئے ہیں۔ لغوی معنی، شرعی معنی، اور اپنے اعضاء سے بھی، زبان سے، دل سے، اور اپنے اعضاء۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ چلیں آیت نمبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلیں آیت نمبر 24 انشاءاللہ۔ مثلو، مثال، الفریقینی، دو گروہوں کی۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، واحد تسنیہ ہے جمع ہے؟ قین یا نون آ گیا تو کیا ہے؟ واحد تسنیہ ہے، تسنیہ جمع؟ جمع، جی تسنیہ، تسنیہ، پلورل، ہاں جی تسنیہ ہے۔ عربک میں آپ کو پتا ہے واحد ہوتا ہے، تسنیہ دو، اور جمع پلورل، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو ہے، دو گروہوں کی۔ آپ کا ترجمہ بھی بتا رہا ہے، الفریقینی، دو گروہوں کی، کالعامہ، کل کا مانند، العامہ اندھے، کالعامہ مانند اندھے، والاصمی و اور الاسمی بہرے کے ہیں، والبصیری و اور البصیری دیکھنے والے، والسمیع و اور السمیع سننے والے کے، حل کیا، یستویانی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلاً مثال میں، افلا تذکرون، کیا، بلا لا نہیں، تذکرون تم ذکرون نصیحت پکڑتے، تذکرون تم نصیحت پکڑتے۔ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا، بہرا، اور دوسرا ہو دیکھنے والا، سننے والا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ تو اب ہم آتے ہیں آیت کی طرف۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مثل الفریقین، ان دونوں فریقوں کی مثال۔ کون دو فریق؟ کل اعمیٰ جیسے اندھا، والاصمی اور بہرا، یعنی کہ ایک فریق تو ہو اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو، ٹھیک ہے، اور ایک ہو والبصیری والسمیع، اور دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو ہے اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اعمیٰ بھی ہے اور اصمی بہرا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے دیکھنے والا بھی ہے، بصیر بھی ہے اور سمیع بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی۔ تو کیا یہ دونوں مثال یستویانی، مثلاً تو کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے، اندھا بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تو یہ تو مثال میں برابر نہیں ہو سکتے نا، فلا تذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی پچھلی آیات میں ہم نے مومنین اور کافرین کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، اور پھر سعادت مندوں اور بدبختوں دونوں کا تذکرہ فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں اور جو ہے ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اس کے ہم نے فائدے بھی پڑھے کہ اس کے لیے جنتیں ہیں، مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو پچھلی آیات میں مومنین اور کافرین کے بارے میں پڑھا، سعادت مند کے بارے میں پڑھا، پھر بدبختوں کے بارے میں پڑھا کہ جو قرآن میں کجی تلاش کرتے ہیں، خود بھی نہیں مانتے، لوگوں کو بھی نہیں مانتے، وہ خسارے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اب اس میں دونوں کی مثال بیان فرما کر دونوں کی حقیقت کو مزید واضح کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک کی مثال اندھے اور بہرے کی ہے۔ کس کی مثال اندھے اور بہرے کی ہے؟ کافروں کی، ٹھیک ہے، اور بدبختوں کی، کہ کیسے ہیں وہ؟ کل اعمیٰ والاصمی، وہ اندھے اور بہرے ہیں، ٹھیک ہے، اعمیٰ اندھے اور اصمی بہرے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کان ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں سنتے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، لیکن وہ دین کے لیے اس کی استطاعت نہیں رکھتے، نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، کیونکہ چاہتے ہی نہیں۔ اللہ نے نہیں ایسا کیا، جب وہ چاہتے ہی نہیں ہے تو پھر اس لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اچھا پھر دوسرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک کی مثال اندھے اور بہرے کی، یہ جو ہے بدبخت ہیں اور کافر ہیں۔ دوسرے دیکھنے والے اور سننے والے ہیں، کون ہے وہ؟ البصیر والسمیع، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کیونکہ وہ مومن ہیں۔ تو مومن اور کافروں کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کے اسباب، تو یہ کافر تھے نا، یہ کافر تھے جو کہ سن کے نہیں دے رہے تھے،
اندھے اور بہرے اس لیے کان بھی ہے اور آنکھ بھی ہے. دنیا کی چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن دین کی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو یہ کافر ہے. تو کفر کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کو اصل میں کفر کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے. شیطان کے لشکر یعنی وہ ہاتھ پکڑ کے کبھی آپ کو نہیں لے جاتا کفر کی طرف یا بدعت کی طرف یا شرک کی طرف. شیطان صرف کفر کو چیزوں کو خوشنما بنا بنا کر دکھاتا ہے, بہت خوبصورت بنا بنا کر. اور شیطان کے لشکر جن اور انسانوں میں سے جو لوگوں کو گمراہی کی راستے کی طرف بلاتے ہیں, جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں, انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں, گمراہی کی طرف بلاتے ہیں. ٹھیک ہے, شیطان کے لشکر بھی ہوتے ہیں, گمراہی کی طرف بلاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ کفر کے اسباب میں سے دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں آتے نا دین کی طرف. تو کفر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دل پہ مہر لگ جاتی ہے نا. سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی بنایا نا, یہ بتایا کہ ان کے دلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, ان کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پہ مہر لگ جاتی ہے کفر کی وجہ سے, کیونکہ وہ جو ہے ان کو شیطان کے خوبصورت بنا بنا کے چیزوں کو دکھاتا ہے. گناہ بھی خوبصورت, گناہوں میں بھی بڑی لذت ہوتی ہے. تو کفر کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگ جاتا ہے. جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اسے تو ہدایت مل جاتی, جیسے یہاں ایمان والوں کی بات کی گئی کہ وہ تو سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, ان کو ہدایت مل گئی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آ جائیں کمر آپا, وہ ہو رہا ہے درس ہو رہا ہے, آپ آ جائیں. اچھا, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, اچھا اب ہم آیت میں دیکھتے ہیں کہ تو کفر کے کافر کے متعلق فرمایا نا کہ دونوں فریق کیا ہیں, ایک تو اندھے ہیں اور یہ ہے کہ اندھے بھی ہیں اور جو ہے آنکھ کان ہوتے ہوئے اندھے ہیں, آنکھ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں پاتے. تو یہ کفر کی سارے ہم نے پڑھا کہ شیطان جو ہے مزین بنا بنا کے دکھا دیتا ہے اور دنیا سے محبت ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے والبصیر اور والسمیع, لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے اور جو ہے دیکھ بھی رہا ہے. بصیر جو ہے بصر سے باسواد رہا, اس کو بصارت بھی ہے, وہ سچائی اس کو نظر بھی آتا ہے, حق اس کو نظر بھی آتا ہے. والسمیع اور سین میم سما سے وہ سچی بات سنتا بھی ہے, حق کو دیکھتا بھی ہے, جانتا بھی ہے. تو اس کو حقیقت پتا ہے کہ کیا ہے, اگر میں اللہ کی مان کے چلوں گا تو میں جنت میں جاؤں گا. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سما, سین میم عین سما سے نا کان. تو کان جو ہے سما کے معنی سننے کی قوت ہے, کہ ان کے کان مومنوں کے جو ہے سعادت مندوں کے کان جو ہے ان کے کان حق سنتے ہیں, پردہ نہیں ہے. اور یہ جو کافر ہوتے ہیں ان کے کان جو ہے حق کو سن بھی نہیں سکتے, تو ان پہ پردہ ہوتا ہے. جو شروع کے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے آنکھوں پہ کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے. کیونکہ کفر جب مان کے ہی نہیں دیتے ہیں, مسلسل کفر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان پہ مہر لگا دیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے سننے کی قوت جو ہے وہ کیا ہے, انسان 6 جہتوں سے سنتا ہے. کیسے 6 جہتوں سے کیسے سنتا ہے؟ پیچھے سے, آگے سے. ٹھیک ہے, آواز اس کو پیچھے سے بھی آ جاتی ہے, انسان کو آگے سے بھی آ جاتی ہے. دائیں سے بھی وہ سنتا ہے, بائیں سے بھی سنتا ہے, اوپر سے بھی سنتا ہے, نیچے سے بھی سنتا ہے. 6 جہتیں ہو گئی نا, پیچھے, آگے, دائیں, بائیں, اوپر, نیچے. ٹھیک ہے, سما سے ہم کہہ رہے سب طرف سے وہ سنتا ہے. لیکن یہ جو کافر ہوتے ہیں وہ نہیں سن پاتے, ان کی استطاعت ہی سے بھی, کیونکہ وہ کفر میں اتنے آگے نکل گئے کہ وہ پھر سن ہی نہیں پاتے, تو ان کے مہر لگ گئی. اچھا, آپ اندھیرے میں بھی سن سکتے ہیں, جبکہ اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتے ہیں نا. آنکھ جو ہے اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتی, لیکن کان اندھیرے میں ایک تو 6 جہتوں سے آپ کا کان سنے گا, پیچھے سے, آگے سے, اوپر, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, اندھیرے میں بھی سن لے گا. لیکن آنکھ جو ہے اندھیرے میں نہیں دیکھے گی. ٹھیک ہے, تو اگر انسان کا کان کاٹ بھی دیا جائے نا, یہ کان جو ہمارا جس میں ہم وہ پہنتے ہیں, زیور پہنتے ہیں اور وہ وضو کے لیے پورا ہم کرتے ہیں, اس کو کاٹ بھی دیا جائے تو سن سکے. صرف آنکھ کے اندر کا پردہ نہ ہو تو نہیں سن سکے گا. اگر کان کٹ بھی جائے تو انسان جو ہے سن سکتا ہے. تو یہ اب ہم نے اتنی تفصیل دیکھی کہ 6 جہتوں سے سن سکتا ہے. دیکھیں نا کتنی استطاعت ہے کان میں سننے میں نا, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, آگے سے بھی, لیکن وہ نہیں سن سکتے. تو یہ کان ہوتے ہوئے اندھے ہیں, آنکھ ہوتے ہوئے, کان ہوتے ہوئے بہرے ہیں, آنکھ ہوتے ہوئے اندھے ہیں. کون, کس کی بات میں دی گئی مثال, کس کی دی گئی؟ اس کی کافروں کی. ٹھیک ہے,
اور جو ایک مومن اور مسلمان ہوتا ہے، جو اس کا ہم نے پڑھا کہ جس کا ایمان زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، جوارے سے بھی وہ پھر فوراً سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، تو وہ بصارت بھی، وہ بصیری و سمیع، بصارت بھی رکھتا ہے، سماعت بھی رکھتا ہے، سنتا بھی ہے۔ تو حل یستویانی، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال میں یہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک سعادت مند، ایک مومن اور کافر جو ہے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک کی مثال اندھے اور بہرے کی کافروں کی، اور دوسرے کی مومنوں کی دیکھنے اور سننے والوں کی ہے۔ تو یہی چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے یہ چونکہ یہ دیکھنے کی کوئی یہ بہرے کی طرح ہے، دوسرے جو ہے دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے، تو کافر دنیا میں حق کی روئے زیبا دیکھنے سے محروم ہے، حق بات دیکھ نہیں سکتے، تو آخرت میں نجات کے راستے سے بے بہرا ہوں گے۔ اسی طرح حق کے دلائل سننے سے بے بہرا ہوتا ہے، اسی لیے ایسی باتوں سے محروم رہتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوتی ہے۔ جو حق پہ چلتا ہے وہ اس کے لیے تو چلے گا تو مفید ہوگی نا، جنت میں جائے گا۔ اس کے برعکس مومن سمجھدار، حق کو دیکھنے والا اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہوتا ہے، چنانچہ وہ حق اور خیر کی پیروی کرتا ہے ساری عمر۔ اپنی جو فیکلٹیز ہے، بصارت اور سماعت اور دل، اس کو حق کے لیے استعمال کرتا ہے، چنانچہ وہ حق اور خیر کی پیروی کرتا ہے، دلائل کو سنتا ہے، ان کے ذریعے سے شبہات کا ازالہ کرتا ہے، جو بھی شبہ آتے ہیں تو دلائل سے اس کو ازالہ کر لیتا ہے، اور باطل سے، غلط باتوں سے، جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے، اسے رکتا ہے مومن۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے لفظ حل یستویانی مثلاً، کیا تو حل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ استفہام نفی کے لیے، انٹروگیٹو ورڈ ہے نا، استفہام کہتے انٹروگیٹو، تو استفہام نفی کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں۔ استفہام نفی، یہ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنتی، اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتر میں ہم دیکھتے ہیں فرمایا، کیا فرمایا کہ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، اور نہ تاریکی اور روشنی والا برابر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ تو اب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، جس کو آتی ہے ان کا تو ریویژن ہو جائے گا، جس کو نہیں آتی ہے وہ یاد کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہم دعا جو ہے اپنی بسماعت اور بصارت کے لیے کر لیتے ہیں۔ اللہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ ہوتے ہوئے یہ اندھے کل آما، اور نہیں، کان ہوتے ہوئے بہرے ہیں اور آنکھ ہوتے ہوئے اندھے ہیں یہ کافر لوگ، اور جو ہے ایک مسلمان اور سعادت مند اور مومن کے لیے بتایا ہے کہ اپنی سماعت بصارت کو استعمال کرتے ہیں، حق دیکھتے ہیں، حق سنتے ہیں، حق کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم متینی بسمعی و بصری وجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثاری۔ اے اللہ، تو مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما، اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما، اور اس سے میرا انتقام لے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ دعا ضرور مانگا کریں آپ، مجھے معلوم ہے فجر کے اور اذکار میں مانگتی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور کافر کے لیے بھی ایک دعا ہے، وہ بھی مانگ لیتے ہیں، دوسری دعا بھی مانگ لیتے ہیں، کفر و فقر سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ انسان کتنی جہتوں سے سنتا ہے؟ کان کی آپ دیکھیں کتنی فیکلٹی، کتنی اچھی فیکلٹی، کتنی جہتوں سے انسان سنتا ہے؟ کتنے کے نمبر ہم نے گنے تھے؟ 6 جی، کیا کیا ہے وہ؟ دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے۔ جی جزا اللہ خیر، دائیں بائیں، آگے نیچے، اوپر آگے پیچھے، اوپر نیچے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے باوجود یہ نہیں سن سکے کیونکہ یہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، تو مہر لگا دی اللہ نے۔ اچھا، تو اندھیرے میں سن سکتے ہیں؟ یس، جی بالکل سن سکتے ہیں۔ اچھا، اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو
کان کو آنکھ پر بھی مقدم رکھا، سما کو بصر پہ مقدم رکھا. یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے دیکھیں. اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں، اندھیرے میں سن سکتے ہیں لیکن اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتے. تو سما جو ہے دیکھنے سننے کی قوت ہے، بصر جو ہے دیکھنے کی قوت ہے. تو سما کو بصر پہ مقدم رکھا. سمجھ آئی کیا مطلب ہے سما کو بصر پہ مقدم رکھا؟ سننے کو دیکھنے سے اس لیے کہ جو سننا اور دیکھنا، یعنی کہ یہ دو جو ہماری جو ہے سینسز ہیں، ان سینسز میں جو سننا ہے اور جو ایک دیکھنا ہے، یہ دونوں کی دونوں جو ہیں انہی سے ہی ہمارے دماغ میں ایک بات جاتی ہے. تو جس سے ہوتا ہے کہ بھی سما کو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دیکھنا ایٹ ونس دیکھنا ہو جاتا ہے نا، جیسے کہ بھی ہم کسی چیز کو فوراً دیکھ لیتے ہیں، یہ بصر کو تو یہ ہے. مگر سما جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی شامل ہے، دونوں جو ہماری سینسز ہیں. تو سما کو جو ہے سما جو سما اوپر بصر ہے، پہ. اچھا جی سما بولے کو بولے. اوپر رکھا کیونکہ وہ اندھیرے میں بھی ہم سن سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، تو اس لیے بصارت سے زیادہ سماعت جو ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمارا بالکل جزاک اللہ خیر. سب لوگوں کو پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. جواب جزاک اللہ خیر سب کو، بارک اللہ فیک تمام بہنوں کو. اچھا تو چلیں یہ ہو گیا ماشاءاللہ. ہمارا آیت نمبر 24 ہم نے کمپلیٹ کر لی، دعا بھی مانگ لی. آمین کہیں، آمین یا رب العالمین. اچھا اب آیت نمبر 25 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. و اور لا البتہ، قد تحقیق، و لقد. اب لقد میں بتائیں کتنی تاکید آئی ہے؟ تاکید ہے نا؟ کتنی بار تاکید، کتنی تاکید ہے؟ 1 2 3 کتنی؟ لقد میں ولاقت جو ہے یہ البتہ تحقیق، یعنی کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کے اندر ایک بھرپور طور سے یعنی ایک چیز کو کہا گیا ہے کہ یس کہ یہ جو چیز ہے ہاں. تو کتنی یہ تاکید صحیح ہے. کتنی تاکید ہے میرا سوال ہے اس میں. اچھا کتنی تاکید ہے اس میں؟ 2 تاکید ہے. اس لا میں البتہ قد تحقیق، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. ولقد اور البتہ تحقیق، ارسل بھیجا، ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح کو، نوح علیہ السلام، الا طرف، قوم ہی قوم ہی اس کی پلورل ہے، قوم ہی اس کی قوم کے. یہ تھا انا اور یا، ٹھیک ہے. انا بے شک، یا میں، انی بے شک میں، لکم لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، نذیرن ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا. رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. یہ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں. تو آیت کی طرف آتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ضرور بضرور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، إِلَىٰ قَوْمِهِ رسول بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انی لکم نذیر مبین. تو انہوں نے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہوں. تو یہ نذیر جو ہے نون زال را، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نذیر ہوتا ہے انذار کرنا، ڈرانا. تو انذار جو ہوتا ہے نا، مطلق ڈرانے کو انذار نہیں کہتے. انذار جو ڈرانا ہے، ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے خوف پیدا ہو، ٹھیک ہے. ایسی خبر کو کہتے ہیں جس سے خوف پیدا ہو، خبردار کرنا. ایسا ڈرانا ہوتا ہے جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو. کیونکہ آپ سسم بھی حریص تھے نا، کہتے تھے کہ میں تمہیں جو ہے آگ کی طرف سے کھینچتا ہوں، اور وہی کہتے تھے آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں. تو ایسا ڈرانا، پیغمبر ایسا ڈراتے ہیں جس سے خوف بھی پیدا ہو اور جس میں شفقت و رحمت ہو. کیا ہوتی ہے ان کی شفقت و رحمت؟ یہی ہوتی نا پیغمبروں کی کہ آگ میں جانے سے امت جو ہے، انسان جو ہے بچ جائیں. تو انذار ایسا ڈرانا ہوتا ہے جو شفقت و رحمت کی بنا پر ہوتا ہے اور جس سے خوف بھی پیدا ہو، اور پھر لوگ اس ڈر سے، اس خوف سے برے کام نہ کرے اور آگ میں جائے. تو ان کے مسلسل انکار، نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، تو ان کے مسلسل انکار اور اسلام کی مخالفت کے باعث ان کے قبول حق کی صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی. وہی ہوتا ہے نا، پچھلی بات نہیں پڑھا کہ پھر مہر لگ جاتی. ایسی صورت میں ان کو عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا پھر برابر ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آپ وسلم کو بھی فرمایا کہ جب وہ بالکل ہی نہیں مان کے دے رہے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ انذرتہم
کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک وقت آتا ہے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ مہلت، وہ مان کے ہی نہیں دے رہے تھے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہیں سمجھانا اور تبلیغ دینا چھوڑ دینا چاہیے، نہیں، ڈراتے رہنا چاہیے۔ تو کافروں کے لیے دھمکی ہے، اور پھر پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں۔ آپ سسم کو بھی جو ہے تسلی دی تھی، یا نوح علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا گیا کہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں، نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ تو آپ سسم بھی نذیر اور بشیر ہے نا۔ تو انشاءاللہ چلیں اب آیت نمبر 26 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 26۔ ان کے لا نہ، تعبدو تا تم اے بدو عبادت کرو، لا تعبدو نہ تم عبادت کرو، الا مگر اللہ اللہ کی، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم علا پر کم تم، علیکم تم پر، عذاب عذاب سے، یومن دن ایک دن، علیم دردناک کے، یومن علیم دردناک دن کے۔ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ٹرانسلیشن، رننگ ترجمہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا ڈرایا تھا نوح علیہ السلام نے؟ کہ اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ مگر اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہ وہی توحید، دعوت توحید ہے جو ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی قوم کو دی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح آیت میں بھی ہے، سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تو اس سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ یہ توحید کا پیغام ہے، ہر نبی نے دیا۔ تو یہی آیت کی طرف آتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو اب ہم عبادت کو دیکھ لیتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تعبدو، ٹھیک ہے، تو اے بدو یعنی کہ عبادت کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہ ای وحدو ربکم، اپنے رب کو ایک مانو، ای وحدو ربکم، اپنے رب کو ایک مانو۔ یعنی عبادت کہتے ہیں، عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری یا باطنی اقوال اور افعال میں سے ہو۔ یعنی میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، سامنے بھی آپ کے، عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عبادت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ اس سے راضی بھی ہوتے ہیں، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اقوال ہو اور افعال میں سے ہو۔ پھر ہم دیتے ہیں تعبدو، یہ جو ہے تعبدو تم عبادت کرو، یہ بندے کا فعل ہے، ٹھیک ہے، بندے کا فعل ہے، اور متعبد بھی ہر وہ قول اور ظاہری یا باطنی فعل ہے جو اللہ عز و جل کے قریب کرتا ہے۔ متعبد بھی کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ قول اور ظاہری یا باطنی فعل ہے جو اللہ عز و جل کے قریب کرتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کے 3 ارکان ہیں۔ عبادت کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 3 ارکان ہوتے ہیں۔ کمال درجے کی محبت، کیسے عبادت کریں گے؟ نمبر 1، نوٹ بک بھی لے کے بیٹھا کریں تو آپ یہ چلیں اپنے ذہن میں تو ایک تو ہوتا ہے عبادت کا پہلا رکن جو ہوتا ہے کمال درجے کی محبت ہونا۔ اللہ کے سامنے جب ہم 5 وقت کھڑے ہوں گے، 5 وقت تو فرض نماز پڑھیں گے، اس کے علاوہ ہم نفلی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ اس سے کمال درجے کی محبت ہو، کسی سے ایسی محبت نہ ہو جیسی اللہ سے ہو نا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث ہے نا کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ ایک ان کی وہ تھی کہ سب سے زیادہ جو ہے پتہ نہیں کچھ کہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں کس سے پیار ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے فرمایا کہ جب تک بندہ یہ نہیں کہتا کہ سب سے زیادہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو مکمل نہیں ہوتا ایمان۔ تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اولاد سے، بچوں سے، دنیا سے، زندگی سے،
سب سے ٹاپ پر اللہ کی محبت ہونی چاہیے. تو کمال درجے کی عبادت جب کرنے کھڑے ہوں تو کمال درجے کی محبت ہو. نمبر 2 3 ارکان بولے. نمبر 2 کمال درجے کی امید ہونا چاہیے. نمبر 3 کمال درجے کا خوف ہونا چاہیے. تو کمال درجے کی تو انسان جو ہے عبادت کے 3 ارکان میں سے جو 2 ارکان ہیں کمال درجے کی امید, تما لالچ. تما ہم تو لالچ کہتے ہیں, یہاں یہ وہ تما نہیں ہے, یہاں رجا ہوتا ہے. رجا یعنی کہ امید, کہ اللہ سے کمال درجے کی امید ہونی چاہیے کہ میں جو ہوں غلطی کروں گی, کوئی بھی گناہ کروں گی تو اللہ غفور الرحیم ہے, اور میں اس سے توبہ استغفار کروں گی تو اللہ سے مجھے امید ہے وہ معاف کر دیں گے. اور پھر کمال درجے کا خوف بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں امید ہی نہیں کہ بس وہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا, میں غلطیاں کرتی چلی جاؤں کر, نہیں. کمال درجے کا خوف ہونا چاہیے کہ نہیں, اللہ کی پکڑ بھی بہت زبردست ہے, اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب اور سزا بھی دے سکتے ہیں. تو عبادت کے 3 ارکان ہیں, کمال درجے کی محبت ہونا, کمال درجے کی امید ہونا, کمال درجے کا خوف ہونا. ٹھیک ہے. تو تعبد متعبد کے بعد اصل میں سوری یہ سلائیڈ تھوڑا سا میں اس کو ٹھیک کروں گی, فکس کریں گے ہم لوگ. اس کے بعد آنی چاہیے عبادت کی اقسام. ٹھیک ہے. تعبد متعبد کے بھی کے بعد, متعبد بھی کے بعد عبادت کی اقسام آنی چاہیے. تو اب عبادت کی تو انسان جو ہے ایک مسلمان مومن جو ابھی آپ نے پڑھا کہ وہ آنکھوں والا ہوتا ہے, سمیع اور بصیر, دیکھتا بھی ہے, اس کو بصارت ہوتی ہے, اس کو دیکھتا بھی, اندھا نہیں ہوتا ہے. جو ہے بدبخت لوگوں کی طرح, کافروں کی طرح آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا نہیں ہوتا, کان ہوتے ہوئے بہرا نہیں ہوتا, وہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, اس کو حقیقت پتہ ہوتی ہے کہ ورنہ میں خسارے میں ہو جاؤں گا, نقصان اٹھاؤں گا, دوزخ میں جانے والا ہو جاؤں گا. وہ کافروں کی طرح نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتا ہے, کمال درجے کی جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کمال درجے کی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے ٹاپ پر, سب سے اوپر ہوتی ہے, شوہر سے, بچوں سے, والدین سے, سب سے, دنیا سے, اور جو ہے باقی ساری محبتیں نیچے ہوتی ہیں اللہ سے. پھر کمال درجے کی اس کو رجا, امید ہوتی ہے, اور کمال درجے کا خوف بھی ہوتا ہے کہ جہاں اللہ غفور الرحیم ہے تو مجھے خوف بھی. انذار سے تھا نا کہ پیغمبروں نے ڈرایا بھی. نوح علیہ السلام کے لیے بھی آپ نے آیت پڑھی کہ انہوں نے بھی, وہ بھی نذیر تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر و نذیر تھے, خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور انذار بھی کرتے تھے, ڈراوے بھی کرتے تھے. انذار وہ ہوتا ہے جس میں محبت بھی ہو اور شفقت بھی ہو اور خوف بھی دلایا جائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں عبادت کی اقسام. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں عبادت کی اقسام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا عہد کیا لیا, لا تعبدون الا اللہ. تمام انبیاء کی طرف سے توحید کا پیغام دیا گیا. آپ کی طرف سے ابھی نوح علیہ السلام کا پڑھا, اور ہر وقت پڑھتی ہیں تمام پیغمبر جو بھی اپنی قوم کے پاس آتے ہیں. تو عبادت کی اقسام ایک تو ہوتی نمبر 1 بدنی عبادت, جیسے کہ نماز پڑھنا, ابھی آئی نا اعضاء کی بات. ٹھیک ہے. تو طواف, سجدہ کرنا, رکوع کرنا, نماز میں تو سارا عضو ہوتا ہے, طواف کرنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, یہ بدنی عبادات ہو گئی. مالی عبادات سے آپ صدقہ کرنا, خیرات کرنا, اور نظر و نیاز ماننا. ٹھیک ہے. وہ نظر و نیاز نہیں جو ہم غیر اللہ کے لیے مانتے. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ کبھی ہم بھی کہہ دیتے کہ اللہ میں یہ کر دوں گی, میں وہ کر دوں گی, روزہ رکھ لوں گی. اول تو علماء کہتے ہیں کہ کر ہی لینا چاہیے, ماننا کیا, ہمیں کر ہی لینا چاہیے نا, ہم تو کرتے ہی ہیں نفلی روزے اور سب کچھ. لیکن یہ ایک وہ ہے ٹرمنالوجی. لسانی عبادت, لسان کہتے ہیں زبان کو, جیسے کہ ذکر, ہر وقت جو آپ تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, لا الہ الا انت, جتنے اذکار ہیں, صبح شام کے اذکار ہیں, وقت وقت کی دعائیں, باتھ روم جانے کی, سونے کی, اٹھنے کی, بیٹھنے کی, جاگنے کی. تو لسانی عبادت, زبان سے عبادت, ذکر, تلاوت کی, قرآن مجید کی تلاوت. پھر قلبی عبادت. قلبی عبادت کیا ہوتی, تقوی, خشیت, امید رکھنا, بھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی عبادت کی اقسام میں سے تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا. تقوی سب کو معلوم ہے کہ تقوی کیا ہے, پرہیزگاری کرنا, جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جانا, نہیں کرنا. اور جو ہے اللہ کے خوف سے, تقوی اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اللہ کے خوف سے, اس کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا. تو پھر کیا ہوگا, اللہ کے قریب جائیں گے, اس کی قریب ہوں گے, پھر جنت, اللہ راضی ہوں گے تو ہمیں جنت عطا فرمائیں گے. اور باقی عمل صالح کے ضمن میں ابھی ساری ہم نے پڑھی کہ اللہ کے وعدے ہیں, اچھی زندگی کے ساری ڈیٹیل کی ہم نے. پھر خشیت, اللہ کا خوف, کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جو ہے رجا ہوتا امید, اور خشیت خوف کے درمیان جیتا ہے. اللہ کی خشیت سے عبادت بھی کرنا,
امید رکھنا. تو قلبی عبادت ہو گئی تقوی, خشیت, امید رکھنا. تو میں اب عبادات کی اقسام پھر سے بتاتی ہوں. بدنی عبادات, رکوع, سجدہ, طواف. مالی عبادات, صدقہ و خیرات کرنا, نظر و نیاز ہوتی ہے وہ جو غیر اللہ کے نام کی نہیں. لسانی عبادات, زبان سے ذکر کرنا, تلاوت قرآن مجید کرنا. قلبی عبادات, جو آپ نے پڑھا تھا نا کہ ابھی ہم نے کیا تھا کہ زبان سے اقرار اور دل سے پھر اس کا یقین. تو تقوی, اللہ کا اختیار کرنا, اس کی خشیت, اس کا ڈر, پھر اس سے امید بھی رکھنا کہ میں غلطی اب ہو گئی تو میں توبہ استغفار کر لوں گی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, لیکن ساتھ میں خوف بھی کہ اس کی پکڑ بھی شدید ہے. عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے جائز نہیں, بدنی ہو, مالی ہو, لسانی ہو, قلبی ہو. اللہ کو خالق رازق و مدبر مانتے ہوئے, رب مانتے ہوئے. رب کیا ہے؟ خالق رازق مدبر, دا کریٹر, دا اونر, دا پلانر. تو اللہ کو خالق رازق و مدبر مانتے ہوئے تمام عبادات بدنی, مالی, لسانی, قلبی صرف اللہ کے لیے ہوں. تو توحید کا پیغام بھی یہی ہے جو ان آیات میں ہم پڑھتے آئے. نوح علیہ السلام ہو, آپ جتنے پیغمبر ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, ٹھیک ہے. تو یہی توحید کا پیغام ہے. تو توحید کیا ہے؟ اللہ تمہارا رب ہے جو تمہاری پرورش کر رہا ہے, تمہاری ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے. اس کی دوسری نعمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے پچھلوں کو بھی پیدا کیا, ہمارے آبا و اجداد کو, ہمارے پچھلے سارے جتنے بھی گزر چکے انبیاء ہوں, ہمارے آبا و اجداد ہو, بڑے ہو, بزرگ ہو. تو انسان کی تخلیق حقیر پانی سے ہوئی ہے, ماں کے رحم میں مرحلہ وار تخلیق ہوئی. وہ ساری امبریولوجی آپ کو پتا ہے کس طرح ہوتا ہے. اور 3 اندھیروں میں انسان کی پیدائش ہوئی, ماں کے پیٹ میں. انسان کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے غور فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیسا پیدا کیا. تو اس کی حکمت کی طرف غور کریں, اس کی قدرت کی طرف بھی غور کرنا ہوتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. تو اب عبادات کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ عبادات کے فائدے, عبادات کے انفرادی اور اجتماعی فائدے. انفرادی یعنی آپ کو فردن بھی ملیں گے, یعنی ایک اکیلے آپ کرتے ہیں تو ایک فرد کی حیثیت تو بھی فائدے ہیں. اجتماعی جماعت کے ساتھ کرتے ہیں, اجتماع میں, تو بھی فائدے ہیں. اس میں انسان کی سعادت اور دنیا آخرت کی بلندی ہے عبادت میں. اور جتنا انسان عبادت کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کائنات میں اصلاح ہوگی. جیسا کہ اکثر لوگ گناہ اور نافرمانیاں کریں گے اور واجبات کو چھوڑیں گے تو اس کائنات میں خرابیاں پیدا ہوگی, کرپشن ہوں گے. عبادت انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. عبادت سے خیر و برکات کے دروازے کھلتے ہیں. شہروں اور بندوں کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت اترتی ہے. کیوں عذاب آتے ہیں؟ جب عبادات نہیں ہو رہی ہوتی, خلم کھلا گناہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو برکتیں اڑ جاتی. کہیں سیلاب, کہیں زلزلے, کہیں بارشیں, کہیں بیماریاں, کہیں کووڈ, کہیں ایسے بیماریاں آپ سب سے فرمایا ہوگی کہ سر پکڑ کے جوڑ کے بیٹھو گے, علاج نہیں ملے گا. پھر عبادات ہی ہوتی ہے تو رحمت اور برکتیں اترتی ہے. عبادات سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل جو ہے سکون پاتے ہیں. The heart find peace and tranquility by the remembrance, by the ذکر of اللہ سبحانہ تعالیٰ. عبادت سے چہرے پر نور آتا ہے. کسی سے ملتی کہتی ہے واہ کیا نورانی چہرہ, کیا. مردوں کے تو آپ دیکھیں کہ وہ کچھ عورتوں کے بھی وہ سر پہ ایک کالا سا نشان ہو جاتا ہے سجدے کرتے کرتے. عبادت سے رزق میں فراخی آتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں عبادت کامیابی کا ذریعہ ہے. عبادات سے باقی تمام کام ہمارے سمٹ جاتے ہیں. ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ آپ کا ضائع ہو رہا ہے, نماز آپ اگر اچھی نہیں پڑھتی خشوع و خضوع سے, جلدی تیزی سے, تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں خشوع و خضوع سے پڑھ رہی ہوں تو میرا وقت ضائع نہیں. وقت نہیں ضائع ہوتا ہے. آپ اچھی نمازیں, اچھی عبادات, یہ ہلکے اٹینڈ کر کے, یہ جو درس کی محفلیں, ایسے کام آسان ہوتے ہیں, اتنی مشکلیں آسان ہوتی ہیں کہ وقت میں بھی برکت ہوتی ہے. کام بھی کیسے سمٹ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے. میں تو سوچ رہی تھی ابھی فون کر کے کہیں سے ڈیٹیل لیتی ہوں تو وہ فون خود چل کے چلا آتا ہے. واقعی وہ کام واقعی ہو جاتے ہیں, یقین کریں. عبادت کے بارے میں قبر میں سوال بھی ہوگا اور وہاں کے سوالات بھی آسان ہو جائیں گے. خالص اللہ کی عبادت کرنا جنت میں داخلے کا باعث ہوگا. فخر نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, ریا نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے, ہم نے کافی ڈیٹیل کر لی. اب آیت کی طرف آتے ہیں. عبادت کے فائدے بھی پڑھ لیے. اب پھر انہوں نے کہا آیت نمبر 6 میں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو. تو ہم نے عبادات پہ پوری طرح دیکھ لیا کس طرح کرنا ہے, بہت ڈیٹیل کر لی جو نہیں کی تھی پہلے ہم نے. انی اخاف علیکم, تو عبادت کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے تو تم پر کیا ہے, میں ڈرتا ہوں.
کیا ڈر ہے؟ آپ کیا فرمایا نوح علیہ السلام نے، تمام پیغمبروں، کیا ڈر ہے کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کے دردناک عذاب کا خوف ہے۔ کون سا خوف ہے؟ اگر تم نے اللہ کی مان کے نہ چلے، اللہ کی عبادت نہیں کی، تو ایک بڑے دن کے عذاب میں گھیر لیے جاؤ گے۔ تو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، ان کی طرف بھی یہی کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے، وہ پیغمبر کی زبانی کہلوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پیغمبر سے کہ کہو کہ یعنی اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے، اس دعوت توحید کو نہیں اپنایا، اللہ تعبدوا الا اللہ، تو کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو عذاب الہی سے نہیں بچ سکو گے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم اگر اللہ کی مجھ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی عبادت نہیں کی، اور یہ نہیں مانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، شرک کر لی اللہ کے ساتھ، کسی کو بھی شریک بنا لیا، بتوں کو وغیرہ کو، تو کیا کرنا ہے؟ کیا ہوگا؟ کہ میں ڈرتا ہوں کہ ایک خوف سے، کیا خوف ہے؟ کیا فرمایا پیغمبر نے کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ یہ بات یہاں پہ بتائی گئی۔ چلیں ہم یہاں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ ٹائم بھی ہمارا ہو گیا۔ چلیں حفظ کی آیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ، حفظ کی آیت حفظ بھی کر لیتے ہیں تو ذرا خشوع آتا ہے ہماری اس میں۔ چلیں سورۃ الحجر کی تھی نا ہماری آیت، بہت شارٹ سی تھی حفظ کی، تو وہ ہم کر لیتے ہیں۔ ہماری یہ 3 آیتیں ہیں حفظ کی، انشاءاللہ وہ پڑھ لیتے ہیں۔ 97 ہے۔ انشاءاللہ اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جمعے کو حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ سورۃ الہود کی کوئی کنٹینیوشن میں انشاءاللہ۔ تو چلیں مجھے اجازت دیں کہ کسی کو کچھ کہنا ہو تو بات رکھیں۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و حالکم و مالکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے رزق میں، آپ کے وقت میں، آپ کو اہل و عیال میں برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ تمام مشکلات آسان کر لے، بیماریوں سے شفا دے دے، آمین یا رب العالمین۔ حج عمرے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو کچھ ہم نے آیات پڑھی اس پہ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، زبان سے، دل سے، ہمارے اعضاء سے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔